يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 131 سے 137 تک 6 آیات آج ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ پچھلی ہی آیات کے ساتھ اس کی کنٹینیوشن ہے۔ ذالک یہ، یعنی یہ بات اس لیے ہے کہ علم، یہ کہ نہیں، یکن ہے، رب کا، آپ کا رب، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ عادت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ مہلکہ، کہ وہ ہلاک کرے، ہلاک کرنے والا، یا نہیں ہے آپ کا رب مہلک۔ مہلک بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ہلاک کرنے والی بیماریاں۔ تو اہلک یہلک، اہلاک ہوتا ہے ہلاک کر دینا، تو اسی سے یہ اسم فاعل ہے مہلک، ہلاک کرنے والا۔ القرا، بستیوں کو، پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے، ام القرا مکہ کے لیے آیا تھا، بستیوں کی ماں، تو یہاں پہ بستیاں، بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، بظلم، ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا، اور اس کے رہنے والے اور اس کے اہل، غافلون، بے خبر، بے خبری میں ہلاک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، درجاتن کی جمع درجات، مما، اس وجہ سے جو، عملو، ان سب نے عمل کیے، عمل یا عملو، عمل کرنا، عملو فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، انہوں نے عمل کیے، وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، بغافل، بے خبر، اما، اس سے جو، یعملون، وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور آپ کا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، اور رحمت والا بھی ہے۔ ان یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تمہیں، اذہبا یذہب، اذہاب ہوتا ہے لے جانا، اور ذہبا ہوتا ہے چلے جانا۔ ذہبا تو پڑھا ہوا ہے نا، وہ چلا گیا، وہ گیا، تو وہ ہوتا ہے ذہبا، یہ ہے اذہبا، اذہبا وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، اسی سے اذہاب جانا۔ تو اگر چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تمہیں، ویستخلف، اور وہ جانشین بنا دے، خلیفہ بنا دے۔ استخلفہ ہوتا ہے اس نے خلیفہ بنا دیا، اس نے جانشین بنا دیا، اس سے مضارع ہے یستخلف، وہ خلیفہ بنا دیتا ہے یا بنا دے گا، استخلاف خلیفہ بنانا۔ تو یہاں اس سے پیچھے ہے ان، اگر، یشا چاہے، رب یذہبکم وہ تمہیں لے جائے، ویستخلف اور وہ جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشا جسے وہ چاہے، کما جس طرح، انشأکم اس نے پیدا کیا تمہیں، انشأ ینشئ پیدا کرنا، من ذریتی اولاد سے، ذریت اولاد کو کہتے ہیں،
قوم آخرین دوسرے لوگوں کی اولاد سے، ان بے شک ما جس کا تو ادون تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، مجھول ہے یہ، تم وعدہ دیے جا رہے ہو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآتن ضرور آنے والی۔ اہل مکہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم یہ نہ کہو کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے رہا، تم پہ عذاب نہیں آ رہا، فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بات آنے والی ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ وما انتم اور نہیں تم بمعجزین عاجز کر دینے والے، تم عاجز نہیں کر سکتے۔ تو آیا نا پھر عذاب بدر میں پہلی قسط آ گئی اس کی، کیسے تباہی پھیر دی اللہ نے۔ 313 لوگوں نے کوئی سردار بڑا نہیں چھوڑا۔ ابو جہل کا کیا انجام ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب ان سب کو پھر ایک ہی گھڑے میں دبا دیا اور ایک ہی گھڑا کھود کے اس کے اندر ان کی لاشوں کو پھینک کے اوپر سے مٹی ڈالی، یہ انجام ان کا ہوا جب اتنا زیادہ تکبر کرتے تھے۔ تم عاجز نہیں کر سکتے۔ قل کہہ دیجئے یا قوم اعملوا، اے میری قوم تم عمل کرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے تم نے میری بات نہیں ماننی، تم اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون تو ان قریب تم جان لو گے۔ تم جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرتے رہو، جو میرا دل کرتا ہے میں کروں، لکم دینکم ولی دین، لیکن ایک وقت آئے گا فسوف تعلمون تم ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا، من تکون اسے جو کہ ہے، لہو اس کے لیے، عاقبہ انجام، اچھے انجام کے لیے آتا ہے، عاقبۃ الدار گھر کا انجام۔ الدار کا لفظ تو اب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، کل یا پرسوں ہم نے پڑھا تھا دار السلام، سلامتی والا گھر، تو اب کیا ہے عاقبۃ الدار، انجام گھر کا، کیا ہے آخرت ہی کی بات ہے یہ بھی۔ انہو بے شک ہو، لا یفلح نہیں فلاح پاتے، افلح یفلح افلاحا، یہ لفظ پیچھے کہاں پڑھا آپ نے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ بھی اسی روٹ سے تھا، فا لام ہا، فلاح پانا، مفلح فلاح پانے والا اسم فاعل، اور یفلح فعل مضارع ہے، لا یفلح نہیں فلاح پاتے، الظالمون جو ظالم ہے، وجعلوا اور انہوں نے مقرر کیا ہے، جعل یجعل اور انہوں نے بنا لیا ہے، للہ اللہ کے لیے، مما اس سے جو، ذرا اس نے پیدا کیا ہے، کس نے، اللہ نے، فعل ماضی ہے ذرا اس نے پیدا کیا، یہ پیدا کرنا خالقہ والا نہیں ہوتا، یہ کھیتی پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے، کھیتی کے لیے یہ لفظ آتا ہے، ذرا یزرع، ذرا اس نے پیدا کیا، یزرع وہ پیدا کرتا ہے، من الحرث کھیتی سے، والانعامی اور چوپایوں سے، مویشی قسم کے جو جانور ہیں ان کے لیے لفظ آتا ہے انعام، اور سورت کا نام بھی سورہ انعام اسی سے ہے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا پھر انہوں نے کہا، ھذا یہ، للہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے خیال سے، ان کے زعم سے، زعم کا لفظ جو ہوتا ہے جسے ہم زوم بولتے ہیں ویسے، لیکن ہوتا وہ زعم ہی ہے لفظ، زعم یزعم، زعم مصدر ہے اس کا، زعم مصدر ہے، زعم اس نے خیال کیا، اس نے گمان کیا، اور یزعم وہ گمان کرتا ہے، اور زعم گمان کرنا، بزعمہم ان کے خیال سے، اپنے زعم سے، اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے، وہذا اور یہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے، اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے اپنی کھیتیوں میں سے اور اپنے شریکوں میں کے لیے بھی نکالتے تھے، فما کانا پس نہیں،
پس جو کانا ہے لشرکائہم ان کے شریکوں کا، فلا یصلو پس نہیں وہ پہنچتا، یصلو پہنچتا اس کا ہے ماضی وصلہ پہنچا، ملنے کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے نا، وصلہ یصلو وصلن، وصلن مصدر ہے، وصل، وصل تو ویسے بھی ملاپ کو ہی کہتے ہیں، ملنے کو کہتے ہیں، شاعر لوگ بہت استعمال کرتے ہیں یہ لفظ وصل کا، اور ملنے کے لیے، اور پھر جدائی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں، تو یصلو ملنا پہنچنا، فلا یصلو الی اللہ تو نہیں وہ پہنچتا اللہ کی طرف، وما کانا اور جو ہے للہ اللہ کا، فہو یصلو تو وہ پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف، ساء برا ہے، کتنا برا ہے، ساء یسوء سین واو حمزہ اس کا روٹ ہے، ساء ماضی، یسوء اس کا مضارع، برا ہے بہت برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلے کرتے ہیں، وکذالک اور اسی طرح زینا مزین بنا دیا گیا، مزین بنا دیا، زینا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس مزین بنا دیا، زینا یزین تزیین، مصدر ہے تزیین، اردو میں استعمال ہوتا ہے تزیین و آرائش، سجانا، مزین کرنا، زینا مزین کر دیا، بنا دیا، لکثیر بہت سے، من المشرکین مشرکوں کے لیے، کیا، قتل اولادہم اپنی اولاد کو قتل کرنا، اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا خوبصورت بنا دیا گیا، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ سب ہلاک کر دے انہیں، را دال یا اس کا روٹ ہے، اس لفظ کا یہ بھی نیا لفظ ہے، را دال یا، اردا ماضی، یردی مضارع ہلاک کر دینا، لام تعلیل کا ہے، تاکہ، یردونا یہ تھا مضارع اصل میں، یردونا، اردا یردی سے پھر جمع کا صیغہ بنا یردونا، لام تعلیل کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، کیا رہ گیا، لیردو تاکہ وہ ہلاک کر دیں ہم ان کو، وَلِيَلْبِسُوا یہاں بھی لام تعلیل، اور تاکہ، یلبسو کو بھی سمجھ لیں، اس کا روٹ ہوتا ہے لام با سین، اس روٹ سے دو لفظ بنتے ہیں، ایک تو یہی لابسا یلبسو، لابسا مکس اپ کر دینا، التباس پیدا کر دینا، خلط ملط کر دینا، پیچھے بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے، اور لابسا سے یلبسو، یلبسو سے جمع تھا یلبسونا، اور لام تعلیل کی وجہ سے یہ بھی نون ڈراپ ہو گیا، یہ رہ گیا والی یلبسو، اور تاکہ وہ خلط ملط کرتے ہیں۔ اچھا دوسرا لفظ جو اس سے بنتا ہے لام با سین سے، وہ ہوتا ہے لابسا یلبسو، وہ ہوتا ہے لباس پہننا، لابسا، یہ ہے لاباسا، وہ ہے لابسا، لابسا اس نے لباس پہننا، یلبسو وہ لباس پہنتا ہے، تو یہ ہے، اور تاکہ وہ خلط ملط کر دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کا دین، یعنی مشتبہ بنا دیں ان کے لیے ان کا دین، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی، ما فعلوہ تو نہ وہ کرتے اس کو، ذرہم بس چھوڑ دو انہیں، یہ لفظ بہت دفعہ ہم نے پڑھ لیا، ذرہم چھوڑ دو، لیو دم، وما یفترون اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں، افترا یفتری افتراءن، یفتری سے یفترونا وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، افترا باندھتے ہیں، اور جو وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں اور ان کو بھی چھوڑ دیں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون،
یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کے ساتھ، اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ اللہ بے خبری میں ہلاک نہیں کرتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت کے مطابق گمراہ قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول اپنی قوموں میں رہ کر ان کو ڈراتے، انہیں نصیحت کرتے اور یہ فریضہ سر انجام دیتے۔ پھر بھی اگر کوئی قوم قبول حق سے انکار کرتی تو وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اچانک کسی قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ اصول اس طرح بیان فرمایا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی وہ عذاب جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے اور اسے تباہ کر دیا جاتا ہے، وہ کسی رسول کے بھیجنے کے بغیر نہیں اللہ تعالیٰ وہ عذاب بھیجتا، بلکہ رسول آ کر اللہ کی طرف سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بالکل واضح جب کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہتے ہیں پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ذَلِكَ إِن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ تھا بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ ظاہری بات ہے کہ سب لوگ نیک بھی نہیں ہوتے ایک ہی جیسے، اور نہ ہی سب برے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، بلکہ اعمال کے لحاظ سے مختلف افراد کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں، اسے سب پتہ ہوتا ہے، اس لیے اس نے ہر ایک کے عمل کے مطابق اس کو مختلف درجوں میں رکھا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا ہے، کسی کو عذاب دے کے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ فرمایا ایک جگہ پہ، وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہو، اللہ کو کیا فائدہ۔ اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں پہ عذاب نازل کرنا، وہ تو بہت رحمت والا ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، اور نہ ہی کسی کی بندگی سے، اس کی عبادت سے اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے وہ لے آئے، وہ اس پہ قادر ہے ایک نئی مخلوق کو تمہارا جانشین بنا دے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اس نے پیدا کیا تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے، تمہیں بھی تو پیدا کیا نا، پچھلے ختم ہو گئے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ قوم عاد عرب کی بڑی زبردست اور طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی، لیکن جب کفر اور سرکشی ان کی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے کچھ مومن جو ساتھی تھے وہ عذاب سے بچے، پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، ان لوگوں کی اولاد سے پھر ایک نئی نسل پیدا ہوئی، ان سے قوم سمود وجود میں آئی، پھر قوم سمود نے کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، اور ان میں سے جو بچ گئے وہ اہل ایمان، ان سے پھر ایک نئی نسل آگے چلی، اور مختلف علاقوں میں مختلف قومیں آباد ہوئیں۔ جیسے تمہیں اللہ نے پیدا کیا کسی دوسری قوم کی نسل سے، اسی طرح وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو بھی لے آئے گا۔ انما توعدون لآت، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا جو دھمکیاں تمہیں دی جا رہی ہیں وہ آگے رہیں گی، تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، تم اپنی سازشوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی تم اس کے قابو سے باہر نکل سکتے، اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے میری قوم
تم عمل کرو اپنی جگہ پر اور بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تو ان قریب تم جان لو گے اسے جو کہ ہے اس کے لیے اس گھر کا انجام، اچھا انجام جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے چیلنج کرنے کا انداز ہے کہ مجھے تم لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، اہل مکہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی تھی، یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ مکی زندگی کے آخری ایام میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ 12 سال ہو گئے ہیں مجھے تمہیں دعوت دیتے ہوئے، تم نے اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا لیا، ہر طرح سے ستایا، میرے ساتھیوں کو ستایا، مجھے ستایا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رکھا، اور پھر تم نے کیسے کیسے تشدد کا ہر حربہ نہیں آزمایا، حضرت بلال کو کیسے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، کس طرح حضرت سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کس طرح سے آل یاسر کے ساتھ ظلم و تشدد کا رویہ رکھا گیا۔ تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے خلاف جو کچھ تم کر سکتے تھے تم کرتے رہے ہو، ابھی مزید بھی جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، لیکن جو میرا فرض ہے وہ میں کرتا رہوں گا، تم اپنی جگہ پہ اپنا کام کرتے رہو۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم، میری قوم تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پہ، انی عامل، میں اپنی جگہ پہ اپنا فریضہ سر انجام دیتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ ایسے لگتا ہے مجھے جب ایسی کوئی آیت آتی ہے نا، فسوف تعلم، تک پتہ جائے گا، ایک وقت آئے گا تمہیں سب پتہ چل جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ عاقبت کی دائمی کامیابی کس کے لیے ہے تمہیں پتہ چل جائے گا، کس کے لیے وہاں جنت ہے اور کس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون وجعلوا للہ مما زرع من الحرث، اور انہوں نے مقرر کیا ہے اللہ کے لیے اس سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور چوپایوں سے حصہ۔ پھر انہوں نے کہا ھذا للہ، یہ حصہ تو اللہ کا ہے، بزعمہم، ان کے اپنے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ اب دیکھیں، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، خدا کو وہ بڑا خدا ہی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اللہ تو ہے لیکن یہ جو ہمارے بت ہے نا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو وہ بڑے خدا کا انکار نہیں کرتے تھے، جیسے ہندوؤں میں بھی ہے، ان کا ایک بڑا خدا تو مہادیو ایک ہی ہے، جبکہ چھوٹی سطح پر دیوی دیوتا بے شمار ہیں ان کے۔ اسی طرح اہل مکہ جو مشرک تھے، ان کا بھی اللہ پہ تو اعتبار اور یقین تھا، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے لات، منات، حبل، عزیٰ کئی خدا بنا رکھے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے پاس جو اختیارات ہیں ان میں سے اللہ نے کچھ حصہ ان کو بھی دے رکھا ہے، لہٰذا اگر ہم انہیں نذرانے پیش کرتے رہیں گے، ان کو خوش رکھیں گے، تو یہ بھی ہمارے دنیاوی کام بہتر انداز میں چلاتے رہیں گے۔ تو نذرانے انہوں نے کیا دینے ہوتے تھے؟ اہل عرب کے جو ذریعہ معاش کیا تھا، 2 ہی تھے، ایک بکریاں پالتے تھے یا کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے مویشیوں اور فصل میں سے ایک حصہ وہ اللہ کے نام پر صدقہ کرتے تھے اور ایک حصہ الگ کر کے بتوں کے نام پہ دیتے تھے، اور بڑا وہ انصاف سے کام لیتے تھے کہ اللہ کا حصہ بھی اللہ کو لیے صدقہ کر دیتے تھے اور بتوں کا بتوں کے لیے۔ اچھا، کبھی اگر ایسا ہو جاتا کہ کوئی کام پڑ گیا، کوئی کہیں کوئی آفت آ گئی، کوئی ضرورت پڑ گئی، تو اللہ کے حصے میں سے کچھ نکال کر اپنا کام چلا لیتے، مگر اپنے بتوں کے حصے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے بت تو ہر وقت ان کے سروں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر تو ان کی شامت آ جائے گی، اللہ تو ذرا دور ہے، اس لیے اس کے حصے کو استعمال میں لایا جا سکتا تھا۔ تو یہاں ان کی اس سوچ کو اللہ تعالیٰ
سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ وہ کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا فما کان لشرکائہم. اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، ان کے شرکاء کا حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا. وما کان للہ، اور جو اللہ کا ہوتا ہے فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو. ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں، کتنے برے ہیں جو ان کے یہ کام ہیں کہ اللہ کا حصہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کے حصے میں سے لے لیتے ہیں لیکن شریکوں کے حصے میں سے نہیں لیتے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح مزین بنا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کو قتل کرنا، اپنی اولاد کو قتل کرنا، بتوں کے نام پہ اولاد کو ان بتوں کی بھینٹ چڑھا دینا. اس وقت ہم سوچ رہے ہیں کتنے برے لوگ تھے، وہ بتوں کے لیے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. یہ کوئی ایسی عجیب بات ہمیں لگنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بتوں کے نام پہ کیا ہو رہا ہے ادھر گجرات میں ایک دربار ہے دولے شاہ کا دربار، وہاں پہ جا کے وہ بچوں کو وہاں چھوڑ آتے ہیں اور وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ جی انہی کی دعا سے یا انہی کی وساطت سے یہ ہمیں اولاد ملی ہے، تو یا کوئی پہلی اولاد کو یا جس نے کوئی منت مانی ہوتی ہے، اور پھر وہاں پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ان کو لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے جس سے ان کی ذہنی بڑھوتری رک جاتی ہے، ذہنی طور پہ بچے معذور ہو جاتے ہیں، سر ان کا چھوٹا رہ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ قتل ہی ہے نا بچوں کا. اور کس کے لیے ہے؟ شریکوں کے لیے ہے نا. اسی طرح مزین بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے. دراصل اس کو ایسے پڑھیں، زین لکثیر من المشرکین شرکاؤہم، مزین بنا دیا بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے. کیا مزین بنا دیا؟ قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں ان کے کہنے پہ. یہ مشرکین کے ان اعتقاد کی طرف یہ اشارہ ہے جن کے تحت وہ اپنے بچوں کو جنوں یا بتوں کے نام پر قربان کر دیتے. لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کر دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں. دین کو مشتبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسے عقائد اور ایسی چیزیں دین میں شامل کر لی جائیں جن کا دین سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. قتل اولاد بھی اس کی مثال ہے. ظاہر ہے یہ سب کچھ وہ دین کے نام پر کرتے ہیں. فرمایا کہ انہیں چھوڑ دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے وہ. اللہ کے تو سب اختیار میں. پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پھر اللہ کیوں چاہتا ہے کہ وہ ایسا کریں؟ اس لیے کہ یہ ٹیسٹ ہے بھائی، امتحان ہے. پیپر میں تو نہیں کوئی کسی کو جا کے پکڑ لیتا ہاتھ کہ تم غلط کر رہے ہو. اللہ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اس لیے اللہ روکتا نہیں ہے. یہ ان کا امتحان ہے، یہ ان کا ٹیسٹ ہے. ہاں اگر اللہ کے پاس تو اختیار ہے، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے. اس لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں؟ فذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیں. وما یفترون، جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، جو یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، افترا پردازیاں کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں. فذرہم وما یفترون، چھوڑ دیں انہیں جو یہ کر رہے ہیں. تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون